الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود اور سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ چنانچہ سیدی عالم شاہ بنی آدم، نور مجسم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 100 مرہ، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، قد اللہ لہ 100 حاجت، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ 70 منہا للآخرتہ و 30 منہا للدنیا، ان 100 حاجتوں میں سے 70 حاجتیں آخرت کے لیے ہوں گی اور 30 حاجتیں دنیا کے لیے ہوں گی۔ 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا کی حاجات میں ہو کیا سکتا ہے؟ تصور کریں نا، ہو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری بیماری دور فرما دے، میری پریشانی دور فرما دے، میری غربت کو دور فرما دے، اچھا حلال طیب روزگار مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور میری جو کھیتی ہے، میرے جانور ہیں، میرا کاروبار ہے، اللہ مجھے اس میں برکت بھی عطا فرما دے۔ تو ایک انسان ہے یہی سوچے گا نا، دنیا میں یہی مشکلات ہیں اس کے لیے، غربت اس کو ستا رہی ہے، بے روزگاری اس کو ستا رہی ہے، مہنگائی اس کو ستا رہی ہے، پریشانی اس کو ستا رہی ہے، یہ ساری حاجات ہی تو ہیں۔ جب حاجات کو گنتی کرنے کے لیے جائے گا، 9-10 حاجات ہی گنتی کر پائے گا کہ وہ امیر اور کبیر خوشحال ہو جائے گا۔ اگر جس کی غربت دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، برکت نصیب ہو جائے، وہ خوشحال ہوگا ہی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہاں فرمایا گیا 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، 30 حاجتیں دنیا کی پوری ہوں گی، 30 حاجتیں دنیا کی پوری ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ اگر مجھے کوئی حاجت ہے تو دربار مصطفیٰ میں ہاتھ اٹھاؤں گا، میری حاجات پوری ہو جائے گی، سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھنا شروع کر دوں گا، میری ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی عمل یہاں کرنا ہوگا، اس کا فائدہ قبر میں بھی ہوگا، قیامت والے دن بھی ہوگا۔ جس طرح ہم سرمایہ جوڑ کر رکھتے ہیں تاکہ بعد میں دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، رنج میں، غم میں، الم میں، آزمائش میں، پریشانی میں کام آ سکے، میں کسی کا محتاج نہ بنوں، وہ سرمایہ جمع ہو جاتا ہے، تکلیف میں وہ کام آتا ہے۔ تو قبر کی تکلیف ہمیں دکھائی نہیں دیتی، قبر کی تکلیف ہمیں سنائی نہیں دیتی، قبر کی تکلیف ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے۔ اس تکلیف کی دوری کے لیے، وہاں کی قبر کی آسانی کے لیے یا دنیا میں رہ کر ہمیں اعمال بجا لانے ہوں گے، ہمیں آخرت کا سرمایہ جمع کرنا ہوگا۔ ابھی ہم زندہ ہیں اور زندگی میں ہی ہم نے نامہ اعمال جمع کرنا ہے تاکہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں کسی قسم کی کوئی دھاچت باچت اور کوئی ڈر خوف نہ ہو۔ اسی طرح ہے فیملی کی مثال، اسی طرح ہے مال کی مثال، اسی طرح ہے اسباب کی مثال۔ تو یہ مر جائے گا بندہ تو اپنا عمل ہی ساتھ لے کر جائے گا اور کچھ نہیں ساتھ لے کر جائے گا، عمل کے علاوہ کچھ نہیں لے کر جانے والا بندہ۔ تو دنیا کے اندر ہی اپنی آخرت کو درست کرنے والے طریقے سیکھ لے، اپنی آخرت کو درست کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ زندگی بھی آسان ہوگی، قبر بھی آسان ہوگی، حشر بھی آسان ہوگا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ہمیں کب ملی اور کہاں ملی؟ معراج کی رات کو ہمیں نماز ملی۔ کب ملی؟ رجب الرجب، یہ آج ہے نا مہینہ، یہ ہے رجب شریف کا مہینہ۔ 27 رجب کو ہم پر نماز فرض ہوئی، 50 کی 5 ہوئیں، پر سوا 50 کا۔ پھر جب ہمیں ملی تو سرکار کو جب نماز ملی تو سمجھو کہ ہم پر فرض ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک 20,000 نمازیں ادا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی؟ 20,000۔ 500 جمعے ادا فرمائے اور 9 عیدین ادا فرمائی۔ یہ پابندی کا عالم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار کی نماز سے محبت
اور الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو نماز لے کر آئے، 5 کے بدلے 50 کا ثواب ہمیں ملا، اور یہ اس بندے کو ملے گا کہ جب بندہ نماز کے مکمل تقاضے پورے کرے گا، نماز کے مکمل تقاضے پورے کرے گا۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خشوع اور خضوع، یعنی بالکل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے اور ساری چیزیں وہ بھول کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ ایسا نہیں کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، خیال لین دین کا چل رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، خیال دکانداری کا چل رہا ہے، نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، خیال دنیا داری کا چل رہا ہے، نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، خیال کسی اور کا چل رہا ہے۔ ویسے ہی خیال کا آ جانا یا وسوسوں کا آ جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو سوال صحابہ کرام بھی نبی کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تو ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھوں گا مجھے کوئی خیال نہیں آئے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی خیال نہیں آیا میں تمہیں چادر دوں گا۔ تو یہ 1 رکعت پڑھی کوئی خیال نہیں آیا، دوسری پڑھی کوئی خیال نہیں آیا، تیسری پڑھی کوئی خیال نہیں آیا، چوتھی میں جب تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی خیال کرتے ہیں سرکار چادر کون سی دیں گے، نہ جانے چادر کون سی دیں گے۔ تو پھر جب سلام پھیرا تو پوچھا ہاں بتاؤ علی خیال آیا کہ نہیں؟ بولا یا رسول اللہ 3 میں تو نہیں آیا، آخر میں آ گیا تھا کہ نہ جانے آپ کون سی چادر عطا فرمائیں گے۔ خیال تو آ گیا، تو خیال تو آئے گا، لیکن ہم نے خشوع خضوع کا دامن نہیں چھوڑنا، خشوع خضوع اختیار ضرور کرنا ہے۔ اور خشوع خضوع اختیار کرنے والوں کا عالم ہم سنتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے خشوع خضوع کو اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالی نماز کو نماز کی معراج بنا دیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں ایک مرتبہ آکلہ ہو گیا۔ آکلہ ایک زخم ہوتا ہے، پاؤں میں پڑے، ہاتھ میں پڑے، انگلیوں میں پڑے، کہیں بھی پڑے، گوشت جھڑنے لگتا ہے۔ تو پھر طبیبوں نے کو بلایا گیا، کہا کہ ان کا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میرا پاؤں مت کاٹو۔ تو پھر لوگوں نے تجویز کی کہ ابھی تو یہ منع کر رہے ہیں، جب یہ نماز شروع کر دے تو یہ کارروائی بھی کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کا پاؤں کاٹا گیا۔ اب کاٹا گیا تو بتاؤ کہ کتنا تکلیف ہوگی۔ پر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ نماز کے خشوع خضوع اور لطف میں اتنا مگن تھے کہ پاؤں کے کٹنے کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو پاؤں کٹا ہوا تھا۔ یہ ہے خشوع خضوع کی حالت کہ یہ اندازہ لگا لے۔ تو حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی لذت عبادت کا کافی حصہ نصیب کیا گیا تھا۔ آپ انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، قریب ہی آپ کا ایک ننھا منا سا بچہ تھا، وہ موجود تھا۔ اچانک چھت سے ایک سانپ آ کر گرا، شور مچ گیا کہ سانپ آیا، سانپ آیا۔ لوگوں نے آ کر سانپ کو مارا۔ آپ نے سلام پھیرا، ماجرا سنا کیا تھا کہ آپ کا بچہ کھیل رہا تھا، سانپ آ گیا، آپ کو احساس نہیں ہوا۔ بولا رب کی عبادت کر رہا تھا، رب کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کیا بچہ، کیا سانپ، کیا شور، کیا غل۔ تو یہ ہے احساس۔ اپنے بچے کا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پتہ ہو تو پتہ چلے نا کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ خشوع خضوع کا حصہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو واقعی خشوع اور خضوع کا لحاظ رکھتے ہیں، پھر جا کر نماز قائم ہوتی ہے۔ نماز قائم ہونے میں خشوع اور خضوع کا بہت بڑا کردار ہے، اور خشوع خضوع اگر نہ ہو تو نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی میں مفسرین یہی فرماتے ہیں، تو انہی کی وضاحت تو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت رابعہ بصریہ یہ 50 سال تک جو ہے یہ نوافل ادا فرماتی رہی، ہزار نوافل ادا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے نوافل ادا کی تو سجدے کے دوران آنکھ میں کوئی چیز چبھ گئی، احساس نہ ہوا ان کو، بس اتنا لگا کہ آنکھ میں کچھ لگا ہے۔ عبادت اور لذت کا اتنا ذوق اور شوق تھا کہ کوئی اور چیز ان کو محسوس نہ ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کسی سے پوچھا بتاؤ میری آنکھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھ میں ایک تن کا تھا جو لگا ہے، جس کی وجہ سے آنکھ آپ کی زخمی ہو گئی ہے۔ زخمی آنکھ کا بھی احساس نہ ہوا۔ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت، اللہ کی نماز سے محبت اور خشوع خضوع کی وہ معراج کہ زخم بھی ہو، اگر آپ کا پاؤں بھی کٹ جائے تو احساس نہ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح رکوع کرتے تھے، اگر پلر بھی گر جائے تو وہاں پر وہ سموتھلی جو ہے نا وہاں اوپر گر پڑے، وہ نیچے بھی نہیں گرے گا۔ یہ ہے ان کا رکوع۔
ان کا قیام کیسا تھا کہ کیلے بھی اگر کوئی گاڑ دینا تو بھی بندہ اتنا مضبوط کھڑا نہیں ہو سکتا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوطی کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے اور ہلتے بھی نہیں تھے. ہم تو بس وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر. ہمیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ جس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس کے تقاضے سیکھ کر کھڑے ہونے ہیں، سیکھ کر کھڑے ہونے ہیں. یہ ہے خشوع و خضوع. جب اندازہ ہو کہ میں نماز کس کی پڑھ رہا ہوں، اللہ کی. یہ فرض کس نے کیا؟ اللہ نے. اور کس کے لیے پڑھ؟ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی. کہا کہ کس کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ اللہ نے خود جواب دیا، بتاؤ میرے بندو تم میرے لیے نماز پڑھتے ہو. ہم نماز اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں، اور جس رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، جس رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو پھر لطف و کرم بھی تو اتنا ہی ہونا چاہیے، احساس بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے، پھر وہ لذت عبادت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لے ابھی نوری جمع تم ہو. اب جمانے کی تو عبادت کی نہیں، بڑھاپے میں تو ہڈیاں ویسے ہی کمزور ہو جاتی ہیں، اور بڑھاپے میں پڑھنے آ بھی گیا تو وہ کیا پڑھنے آیا؟ نہ فاتحہ کا پتہ، نہ سورت کا پتہ، نہ مورت کا پتہ، نہ انداز کا پتہ، نہ کردار کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ نمازی کا پتہ. تو اس کو پتہ ہی کیا ہے؟ تو ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. آپ کوئی بھی دنیا کا کام کرنے کے لیے جائیں، کوئی کیا آپ کو اس کام میں ہاتھ لگانے دے گا؟ وہ پوچھے گا بھائی تمہیں ایکسپیرینس کتنا ہے اس کام میں، تمہیں اس کا تجربہ کتنا ہے، تمہیں یہ کام آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو پہلے آپ کو بتانا پڑے گا پہلے کبھی یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. لیکن نماز ہم ایسے ہی آ جاتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اس کے فرائض ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، مکروہات تحریم ہیں، مبطل صلات ہے، وضو کے احکام ہے، غسل کے احکام ہے، مسافر کی نماز ہے اور مقیم کی نماز ہے، یہ سارے احکامات ہیں. کیا ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ ساری چیزیں کیا میں یاد کر چکا ہوں، کیا میں پڑھ چکا ہوں، کیا اس کو رٹ چکا ہوں، کیا اس کی پریکٹیکل کر چکا ہوں، اس کی پریکٹس بھی کر چکا ہوں، کیا یہ ساری چیزیں مجھے آتی ہیں؟ اگر آتی ہے تو نماز درست ہے، اگر نہیں آتی تو نماز درست نہیں ہے. اور دوسرا ہے نماز قائم کرنے کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ نماز کے مسائل، نماز کے احکام اور نماز کے اندر جو تلاوت قرات کی جاتی ہے اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ نماز قائم نہیں ہو سکتی. سارے مسائل سیکھے گا، نماز کی شرائط بھی سیکھے گا، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی سیکھے گا، طہارت کے مسائل بھی سیکھے گا، اور اس کے بعد جو ہے استقبال قبلہ کے مسائل بھی سیکھے گا، فرائض بھی سیکھے گا، واجبات بھی سیکھے گا، مکروہات تحریمہ بھی سیکھے گا، اور ساتھ میں جتنے بھی مسائل ہیں نماز کے وہ سارے سیکھے گا. سجدہ سہو کس طرح ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کون سی چیز پائی جاتی ہے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، کون سی چیز پائی جاتی ہے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا بلکہ نماز خراب ہو جاتی ہے. یہ سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس کا رکوع، سجود اور قرات کو، تلاوت کو مکمل کرے، تو نماز کہتی ہے اس نمازی سے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے جس طرح میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. پھر اس نماز کو آسمان کی طرف اس طرح بلند کیا جاتا ہے کہ اس پر نور اور چمک چھائی ہوئی ہوتی ہے، پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اس نماز کو پیش بھی کیا جاتا ہے. پھر یہ نماز کل قیامت والے دن نمازی کے حق میں شفاعت کرے گی، سبحان اللہ، جس کے رکوع، سجود اور تلاوت مکمل ہو. اگر ایسا نہ کیا، نماز پڑھی تو اس کی حفاظت نہ کی، تو پھر یہ نماز کہتی ہے اللہ تیرا ناس کرے، تیرا برا ہو، تو نے میری حفاظت نہیں کی، تو بھی ضائع ہو، تو بھی ذلیل ہو، تو بھی خوار ہو. پھر اس نماز کو بھی آسمان کی طرف بلند کیا جاتا ہے، اس طرح کہ اس پر اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اسی نماز کو کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. کیا ہم اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے، واپس پلٹ دی جائے؟ بلکہ ہم تو چاہیں گے اس پر چمک بھی چڑھ جائے، نور بھی چڑھ جائے، بلند بھی ہو جائے، دروازے بھی کھل جائیں، رب کی بارگاہ میں پیش بھی ہو جائے، اور کل قیامت والے دن ہماری شفاعت بھی کرے. اور کل قیامت والے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا. اگر وہ درست ہوئی تو اس نے نجات پائی،
اگر درست نہ ہوئی تو وہ ہلاک ہوا، اس نے نقصان اٹھایا۔ اور یہ بھی ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی قیامت والے دن وہ نماز جس کی حفاظت ہم نے کی تھی، سیکھ کر اس کو پڑھا تھا، وہ نمازی کے لیے نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ اور اگر حفاظت نہ کی نماز کی، نہ نور ہے، نہ دلیل ہے، نہ نجات ہے۔ اور قیامت والے دن اس بندے کو فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت امام محمد احمد بن ظاہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً لوگ دنیا میں یا تو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یا تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یا مال و دولت کو جمع کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یا اولاد کی مصروفیت کی، رشتہ داری کی اور رسم و رواج کی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مزید بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر نماز چھوڑنے کا سبب حکومت ہوئی تو پھر اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اگر نماز چھوڑنے کا سبب وزارت ہوئی، عہدہ ہوا، مقام ہوا، مرتبہ ہوا یا کوئی عہدہ ہوا، تو پھر اس کا جو حشر ہے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا قیامت والے دن۔ اور اگر نماز چھوڑنے کی وجہ اپنا مال اور دولت ہوئی، مال دولت جمع کرنا، اکٹھا کرنا ہوا، تو پھر اس کا حشر قیامت والے دن قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر نماز چھوڑنے کا سبب تجارت ہوگی تو اس کا حشر مکہ مکرمہ کے کافر تاجر، بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ نہ تو تمہارے مال، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہاری تجارتیں، نہ تمہارے اسباب، نہ تمہارے سارے یہ تام جھام اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اگر ان چیزوں نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، نماز سے غافل کر دیا، علم دین سیکھنے سے غافل کر دیا، ماں باپ کی مانی سے غافل کر دیا، اور شریعت و سنت کی پاسداری کرنے سے غافل کر دیا، رب کو راضی کرنے سے غافل کر دیا، سرکار کی محبت سے غافل کر دیا، اہل بیت کی محبت سے دور کر دیا، صحابہ کی محبت سے دور کر دیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا، خسارہ اٹھایا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اور نماز کی پابندی سیکھ کر کرے۔ ایسے نہیں، آپ کتنے نمازی نمازیں پڑھتے ہوں گے، کیا ان کی نماز نے ان کو جھوٹ بولنے سے بچایا؟ کیا ان کی نماز نے ان کو غیبت سے بچایا؟ کیا ان کی نماز نے ان کو بے حیائی کے کاموں سے بچایا؟ کیا ان کی نماز نے ان کو رشوت سے بچایا؟ کیا ان کی نماز نے ان کو کیا اپنا چغلی سے بچایا؟ کیا ان کی نماز نے ان کو کیا سود سے بچایا؟ کیا ان کی نماز نے ان کو بے حیائی کے کاموں سے، غلط کاموں سے بچایا؟ بتا دے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، نافرمانی بھی کیے جا رہا ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، ملاوٹ بھی کیے جا رہا ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، سود بھی اٹھایا جا رہا ہے، یا سگنیچر کیے جا رہے ہیں، یا ساتھ دیے جا رہا ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، قتل و غارت کا بازار بھی گرم کیے جا رہا ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، قبضے بھی کیے جا رہے ہیں زمینوں کے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، غریبوں کو ستایا بھی جا رہا ہے، نماز پڑھے جا رہا ہے، تکبر بھی کیے جا رہا ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، لوگوں کو ستایا بھی جا رہا ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، ہمسایوں کی عزت کی دھجیاں بھی اڑائے جا رہا ہے، جبکہ رب نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ کون سی نماز ہے؟ اس کو نہ تو جھوٹ سے بول رہی ہے، نہ بے حیائی کے کاموں سے روک رہی ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ تو میٹھے اور پیارے اسلامی، یہ وہ نماز ہے جو ہم نے سیکھ کر نہیں پڑھی۔ گویا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم تو بس وہ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، بس وہ ورزش کر رہے ہیں، یا پھر تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ اب تقاضے پورے کر رہے ہیں، جبھی تو ہم بے حیائی والے کام بھی ساتھ ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ پھر کوئی ہم سے متاثر نہیں ہو رہا، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں رہا، کوئی ہماری بات سن نہیں رہا، کوئی ہم سے متاثر نہیں ہو رہا، کوئی ہم سے علم دین سیکھ نہیں رہا، کوئی ہم سے محبت نہیں کر رہا۔ تو وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز سیکھ کر جب نماز پڑھے گا، اللہ کی محبت کے کا لطف اور کرم اس پر اتنا ہوگا، سرکار کا لطف اور کرم اس پر اتنا ہوگا، بس یہ زبان ہلائے گا، کام ہو جائیں گے۔
اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی تاثیر سے کم نہیں ہوگا، کسی اثر سے کم نہیں ہوگا۔ ورنہ نمازی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے فوائد تو بے شمار ہیں۔ یہ نماز سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز انبیاء کی سنت ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے، اور دعا بدن کی راحت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یہ جو نماز ہے یہ پل صراط سے پار بھی کرائے گی اور جہنم کے دروازے کو بند بھی کرائے گی، جنت میں داخل بھی کرائے گی، کیونکہ جنت کی کنجی بھی ہے۔ اور نماز سے دل کو راحت بھی ملتی ہے، اور نماز سے برکت بھی ملتی ہے، اور نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ سب سے افضل عمل نماز کے لیے یہ ہے کہ اس کو وقت پر ادا کرے، اور نمازی کو سب سے بڑا ریوارڈ، تحفہ، گفٹ اور ایوارڈ یہ ملے گا کہ کل قیامت والے دن اللہ اس کو دیدار کرائے گا۔ یہ فائدے اس نمازی کو ملیں گے جو واقعی میں نماز سیکھ کر پڑھے گا۔ اگر سیکھ کر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو کس چیز کا فائدہ ملے گا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ نماز صرف آپ کی روحانیت کو زندہ نہیں کرتی، آپ کے دل و دماغ کو تر و تازہ نہیں کرتی، یہ بھی کرتی ہے، آپ کی روحانیت کو تازہ کرے گی، دل و دماغ کو تازہ کرے گی، معیشت میں اضافہ کرے گی، سکھ لائے گی، دکھ دور کرے گی، ہر طرح کے دکھ، درد، رنج، غم، آزمائش و آلام و پریشانیاں سب دور کر دے گی، اطمینان قلبی نصیب ہوگا، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ نصیب ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہو جائے تب بھی وہ نماز پڑھے، اس کے کام آسان ہو جائیں گے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغبان ان کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ہمارے جو باغات ہیں نا وہ سوکھ رہے ہیں، قحط سالی آ گئی ہے، وہ سوکھ رہے ہیں، اور کچھ کیجیے، آپ کچھ کیجیے، نہ بارش ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے نماز میں مشغولیت اختیار کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ باغبان جب سلام پھیرا تو باغبان سے پوچھا اب بتاؤ کچھ تبدیلی آئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر نماز شروع کر دی، پھر تیسری دفعہ نماز شروع کر دی، چوتھی دفعہ سلام پھیرنے کے بعد پوچھا اب بتاؤ کچھ ہوا؟ تو باغبان نے کہا ہاں، آسمان پر اپنا پرندے کے پر کے برابر ایک بدلی کا ٹکڑا جو ہے وہ نمودار ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر نماز اور دعا میں مشغولیت اختیار کی، یہاں تک کہ وہ بدلی کا ٹکڑا چھا گیا، چھم چھم بارش ہونے لگی۔ تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ بارش کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ انہوں نے گھوڑا دوڑایا اور ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں گئے وہاں گئے، بولا کہ مسیرین اور غضبان کے علاقوں سے بارش آگے نہیں بڑھی۔ مطلب کیا ہوا؟ مدد آپ نے مانگی ہے، مدد آپ کو ملی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اللہ مدد عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے رب سے مدد مانگی ہے، یہ نہیں کہ ماں کے میں موسمیات سے پوچھا ابھی چینل کھولو کیا مسئلہ ہے، 4 سال کیوں بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بھی ٹھیک ہے، اسباب ہے، علم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل علم تو آیا ہے وہاں سے۔ بس اچھی طرح وضو کرے، نماز پڑھے، یا اللہ بارش نہیں ہو، بارش تو دینے والا بھی تو ہے، موسم تبدیل کرنے والا ہی تو ہے، یہ کائنات بنانے والا بھی تو ہے۔ تو اگر رات ہے تو کیا ہوا، دن کرنے والا بھی تو ہے، اور دن ہے تو کیا ہوا، اس پر چھاؤں دینے والا بھی تو ہے، دھوپ بھی تو دیتا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، چھاؤں بھی دیتا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، سردی بھی دیتا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، گرمی بھی دیتا ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ ہمارے کیا مجال کہ ہم اعتراض کریں کہ اللہ یہ موسم کیوں ہے، وہ موسم کیوں ہے، بارش کیوں نہیں ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ لیکن مدد مانگنی ہے تو اللہ کے ہاں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، کوئی محال نہیں ہے رب تعالیٰ کے لیے۔ بس ہم صدق کے دل کے ساتھ نماز پڑھ کے مدد مانگے تو صحیح، مدد ضرور ملے گی۔ اسی طرح حضرت ابو الحسن سری سختی اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑوسن آئی اور شکایت کی کہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ پکڑ کر قید نہ کر دیں، حضور کرم فرمائیں اور اس کی جو ہے نا رہائی کے لیے کوئی بندہ بھیجے، کوئی چٹھی بھیجے، کوئی مدد کرے میری۔ تو آپ نماز میں مصروف ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، یہ انتظار کرنے لگی میں بابا کے پاس آئی ہوں مدد مانگنے کے لیے، یہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ تو جب یہ سلام پھیرا تو کہا حضور کرم فرمائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا فیصلہ سنا دیا جائے
قید میں ڈال دیا جائے تو بولا کہ اے خاتون تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں نماز پڑھ کے تیرا ہی تو مسئلہ حل کر رہا ہوں، میں تیرا ہی مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ پھر دعا میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس پڑوسن کی جو خادمہ تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت گھر آ گیا ہے۔ تو وہ مدد مانگی اس طرح۔ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے جو بھی طریقہ کار ہے، رشوت کا معاملہ ہے، آرڈر کا معاملہ ہے، آڈینس کا معاملہ ہے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، پاور ہے تو سب کچھ ہے، نہیں رسول ساری پاور میرے اللہ کی، اور اس پاور کا حصہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیا ہے کہ آپ اس پاور کا استعمال کر سکتے ہو۔ نماز پڑھو، آپ سے ثانی کوئی نہیں، آپ کا کوئی بال بھاگا نہیں کرنے والا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دینے والا، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرنے والا، کیونکہ آپ کو شریعت کی تائید ہے، قرآن کی تائید ہے، رب کے ذکر کی تائید ہے۔ نماز سیکھ کر پڑھنی ہے۔ حضرت عقبہ بن فہری رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کے ساتھ جنگل میں گئے اور جنگل میں پڑاؤ کیا، پانی ختم ہو گیا تھا، خوراک ختم ہو گئی تھی، تو لشکریوں نے کہا کہ حضور پانی ختم ہو گیا، کرم فرمائیں۔ نماز شروع کر دی۔ نماز شروع کر دی تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ کھر مارنے لگا، سم مارنے لگا، اور وہاں سے زمین جو ہے وہ پھٹنے لگی اور پتھر نمودار ہوا۔ آپ نے کہا کہ پتھر ہٹاؤ، پتھر ہٹایا گیا، پانی کا فوارہ نکلنے لگا، پانی کا فوارہ نکلنے لگا۔ سب نے پانی پیا، وضو کیا، غسل کیا، برتن بھرے، سیراب ہوئے اور اس پانی کو چلتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ تو مدد، اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو حاجت، نماز کا ہتھیار تمہارے پاس موجود ہے۔ الدعاء مخ العبادہ اور الدعاء سلاح المومنین، دعا بھی ہمارے پاس ہتھیار ہے، نماز بھی ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ پھر یہ بندہ کہاں جاتا ہے؟ اور بھی کوئی دربار ہے مانگنے کے لیے؟ اور بھی کوئی جگہ ہے مانگنے کے لیے؟ اور بھی کوئی تھل بنا ہوا ہے مانگنے کے لیے؟ رب ہے، موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، دیتے یہ ہے، بانٹتے یہ ہیں، عطا فرماتے یہ ہیں۔ رب تو موتی ہے، وہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ قاسم تو ہمارے سرکار ہیں نا، وہ تو تقسیم کرنے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں۔ اس لیے ہم اسی دربار سے لگے ہوئے ہیں، اسی دربار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا، علم دین ہوگا، وہ کبھی دب نہیں سکتا، وہ کبھی کسی کے نیچے آ نہیں سکتا، کیونکہ رب کا قرآن اس کے سینے میں ہے، سرکار کی محبت اس کے دل میں ہے، تو وہ کیوں بکے گا؟ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ آپ پوچھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب میخیں گاڑی جا رہی تھی، پتھر مارے جا رہے تھے، لٹایا جا رہا تھا، گرم ریت پر لٹایا جا رہا تھا، وہ بھی غلامی تھی۔ بتاؤ بلال وہ کیسی غلامی تھی؟ جب تم آزاد ہوئے تب بھی تو غلام بنے نا، وہاں کون سی سرداری مل گئی تھی؟ بتاؤ یہ پھر کیسی غلامی ہے؟ تو گویا بلال یوں ہیں کہ وہ تو غلامی تھی ہی تھی، وہاں بھی میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس غلامی نے تو مجھے یہ اعزاز دیا، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر میں نے آذانیں دی، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر میں نے آذانیں دی۔ تو انہوں نے کہا تھا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ تو پھر جب حضور کے ہو جاتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھ رہا تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر تو ہمیں انمول ہی کر دیا۔ بتاؤ کہ سرکار کا دیوانہ ہو پھر وہ محتاج ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لبوا ہے آنکھیں بند پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھ رہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہاں آپ کسی سے مانگنے جائیں گے نا، بولے گے یار میرا یہ کام، یہ پانی لا دے، یہ سلیں تے ہٹا دے، ضرورت ہوگی، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ مانگ منگتا تو کیا مانگتا ہے؟ بے لوث دیں گے اور بے نیاز ہو جائیں گے ہر چیز سے، تجھے کچھ نہیں مانگیں گے، بس تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا غلام ہے، اتنا کافی ہے، تو محتاج ہے، تو نے مانگا ہے، میں نے عطا کر دیا ہے۔ حسنین کریمین مسکرانے لگے، یہ کون سی سخاوت ہے؟ اس کی تو حاجت پوری نہ ہوئی۔ میرے بابا کی سخاوت یہ ہے کہ منگتا ایک بار آ جائے گا، وہ صدا لگائے گا، ایک ہی آن کے آن سرکار اتنا دے دیں گے، قیامت تک مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہوگی، قیامت تک وہ مانگ ہی نہیں سکے گا، مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نماز سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ مومن کی معراج بھی ہے۔
یہ حدیث نہیں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر تحقیق ہماری یہی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے قول ضرور ملتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وارد یہی ہے، روایت یہی ملتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ اچھی بات ہے تو اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے، اس کو ایڈ کریں گے، اس کو کوڈ بھی کریں گے، لیکن یہ ہر بات سرکار کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اطلب العلم مہدی اللہد کہ پگھوڑے سے لے کر قبر تک علم دین حاصل کرو، نہیں یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ بھی منسوب ہے، دیواروں پر لکھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ علم کی کمی کی وجہ سے تو ہمارا جو یہاں آنے کا، جمع کرنے کا جو مقصد ہے، آپ کو دعوت دینا مقصود ہے۔ میں نے اس پورے بیان کے اندر جو چیز واضح کی ہے وہ کیا کی ہے؟ نماز، صرف نماز نہیں، جو اچھے طریقے سے نماز پڑھے گا فوائد بھی اسی کو نصیب ہوں گے، فوائد بھی اسی کو نصیب ہوں گے، اور برکت بھی اسی کو نصیب ہوگی، مسئلے حل بھی اسی کے ہوں گے۔ ورنہ وہ نماز تو وہ بے حیا کے کام سے اس کو روک ہی نہیں رہی، اس کو کیا برکت ملے گی؟ تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ 2021 یعنی کہ پچھلے سال نیکسٹ ایئر 82,000 مسلمانوں کو نماز سکھائی۔ کتنے؟ 82,000۔ تو اب 2022 آ گیا ہے، جنوری کا مہینہ بھی آ گیا ہے۔ اب بتائیے اس جنوری میں ہمارا جو تھا وہ 82,000 ہے، تو فروری میں ہم کیا پھر اتنا ہی کریں گے؟ جنوری کے اندر صرف آپ کے رحیم خان میں الحمدللہ فقیر کی کوشش سے، آپ لوگوں کے تعاون سے، ہم 39 افراد کو تو سکھا چکے ہیں نماز، 39 افراد ایک مہینے میں۔ تو یہ سارا پورے پاکستان میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، پھر پورے سال کا وہ نکالا جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے نماز سیکھی۔ تو یہ برکت پھیلے گی نا، آپ نے سیکھی، آپ کے محلے میں برکت بٹ گئی، محلے والے نے سیکھا دوسرے گھر میں بٹ گئی، دوسرے گھر نے سیکھا وہاں بٹ گئی، تو یہ بٹتا چلا گیا۔ آج پہلے اس سے 82,000 نہیں تھے، کم تھے، آج 82 ہے، پھر 2022 میں لاکھ ہوں گے، 1.25 لاکھ ہوں گے، 1.5 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، 3 لاکھ ہوں گے، 4 لاکھ۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم 22 کروڑ لوگوں کو نماز پڑھانے میں اور نماز سکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے، ترغیب دلانی چاہیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھایا ہے تو 82,000 نے پڑھا ہے، 82,000 نے سیکھا ہے۔ اگر نہ سمجھایا ہوتا، ہم بھی نماز گھر میں سیکھ کر پڑھ رہے ہوتے اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو 82,000 کو سکھانے میں کامیاب ہوتے۔ تو آپ کے فتح دریا میں کتنے کامیاب ہو رہے ہیں آپ بتاؤ؟ کتنے کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ کتنے نماز سیکھنا چاہتے ہیں؟ بھی بڑا بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، کوئی بات شرمائے کیوں؟ رب کی نماز ہے، کیا وہ وقت ہے کہ نماز میرے منہ پر مار دی جائے؟ بلکہ وہ وقت ہے یہ میری نماز قیامت والے دن میری شفاعت کرے۔ ہاں اٹھیں کر آج کورس ہو رہا ہے، علامہ صاحب روانہ ہو چکے ہیں بلوچستان سے، یہاں سے آ رہے تھے، وہ ان کا مسئلہ ہو گیا ورنہ پہنچ جاتے، تو میں بیٹھا ہوں، تو جب تک وہ آتے نہیں ہیں میں جاؤں گا نہیں، میں بیٹھا ہوں۔ تو آج یہاں پر جمعہ کے بعد جو بھی سیکھنا چاہے وہ یہاں بیٹھ جائے۔ امام صاحب نے ماشاءاللہ کوشش کی ہے، 21 افراد جمع کیے، تو کیا 21 کو ہی سکھائیں گے آپ؟ فتح پیر دربار ہے یار، کچھ تو خیال کرو۔ پیر صاحب کو کیا جواب دو گے؟ پیر صاحب کی تو لاج رکھ لو، ایصال ثواب کے لیے پیر صاحب یہاں مدفون ہے، اور کہے کہ جو ہم نے سیکھی ہے پیر صاحب آپ کو ایصال ثواب کی ہے، بس ہمارے محلے کا بیڑا پار تو نہیں کرنا ہے۔ ہم تو پیر والے ہیں نا، ہم تو نمازی بھی ہیں، نیازی بھی ہیں نا، دونوں ہیں۔ تو اب آپ نے نماز سیکھنی ہے یا نہیں سیکھنی؟ بتائیے کہ اگر آج نہیں سیکھیں گے، مثال کے طور پر 7 دن کا کورس ہے، ڈے اینڈ نائٹ یہیں رہنا ہے، کھانا ملے گا، لنگر ملے گا، پھر کب سیکھیں گے؟ چلو وہ وقت بتا دیں کب سیکھیں گے۔ بھئی موت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ نماز نہیں آتی ہے، پڑھ رہے ہیں ایسے، کس کام کی؟ اس کا فائدہ کیا؟ جو نماز جھوٹ سے باز نہیں رکھ رہی وہ کیا نماز ہے؟ نماز تو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برکتیں دلاتی ہے، دعا کی مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو وہ کوتاہی میری ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی کوتاہی تو میری ہے، جھوٹ ختم نہیں ہو رہا کوتاہی تو میری ہے نا۔ وہ کوتاہی دور کرنے کے لیے موقع مل رہا ہے، آپ آ جائیں، اپنی کوتاہی دور کر لیں، نماز ٹھیک کر لیں، پھر دیکھیں یہ نماز کیا کیا برکتیں کو دیتی ہے۔
آپ کا گھر برکت سے بھر جائے گا، آپ کا دل نور ایمان سے بھر جائے گا، آپ کے دل کو پاکیزگی نصیب ہوگی، رب آپ سے راضی ہوگا، سرکار آپ سے خوش ہوں گے کہ یہ میرا دیوانہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو سیکھ رہا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو سیکھ رہا ہے اور سیکھ کر نماز کو ادا کر رہا ہے۔ بغیر سیکھے کون سا کام ہوتا ہے؟ بغیر سیکھے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو نماز بھی وہ ہے جو بغیر سیکھے نہیں ادا کی جا سکتی، نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر پڑھ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، الٹا عذاب حاصل کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کو عرض کر دیا، بتا دیا۔ اگر لگتا ہے کہ میری نماز درست ہے، قاری صاحب کو قرآن سورہ فاتحہ سنا دیں، تشہد سنا دیں، دعائے قنوت سنا دیں، پھر فرائض سنا دیں، شرائط سنا دیں، واجبات سنا دیں، سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیں، مکروہات تحریمہ بتا دیں، عمل قلیل کی تعریف بتا دیں، عمل کثیر کی تعریف بتا دیں، پھر ان کی مثالیں بھی پیش کر دیں۔ طہارت، نجاست حکمیہ کیا ہوتی ہے، نجاست غیر حکمیہ کیا ہوتی ہے، نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے، نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے، نجاست مریہ کیا ہوتی ہے، نجاست غیر مریہ کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف بھی بتائیں، مثالیں بھی پیش کریں، پریکٹیکل بھی کر کے بتائیں، اس کی نشاندہی بھی کریں۔ کون سے جانور کی نیند کا کیا حکم ہے، کون سے جانور کے پیشاب کا کیا حکم ہے، کون سے پرندے کی بیٹ کا کیا حکم ہے، اور کون سے گھر میں پلے ہوئے جانور یا آنے جانے والے جانوروں کے پیشاب کا اور ان کی بیٹ کا اور ان کے پخانے کا کیا حکم ہے۔ تو پھر اتنا ہی بتا دیں۔ کیا ہم مسلمان علم دین سے اتنے ہی عاری ہو گئے کہ ہم علم دین نہیں سیکھیں گے؟ آج نہیں تو کب سیکھیں گے؟ مرنے کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر ہماری موت، میں نے شروع میں جو عرض کیا ہے کہ الامر ھکذا، کہ یاد رکھیں آج اگر آخرت کی تیاری کرنے میں آپ مخلص نہیں ہیں، مرنے کے بعد آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی۔ بتائیں کہ جتنا بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کون سی اولاد نے کل خانے کے بعد اس علیہ ثواب کا اہتمام کیا، دعا کا اہتمام کیا؟ بلکہ وہ اولاد تو کھڑے ہو کر بھی جنازے کی دعا نہیں پڑھ رہی ہوتی۔ تو یہی تو حال ہونا ہے پھر ہمارے ساتھ۔ فائدہ پہنچتا ہے، علم دین کا فائدہ پہنچتا ہے، اولاد نیک ہے، باپ کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن نیک بنائے گا کون؟ ہم تو بنائیں گے انجینئر، ہم تو بنائیں گے ڈاکٹر، ہم تو بنائیں گے وکیل، ہم تو بنائیں گے جج۔ کیوں؟ وہاں سکوپ ہے۔ ہم تو آئی ٹی ماسٹر بنائیں گے، ہم تو انجینئر بنائیں گے، کیوں؟ وہاں سکوپ ہے۔ کیا نماز میں سکوپ نہیں ہے؟ نماز پڑھے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکوپ ہی سکوپ ہے۔ آپ مشرق میں پڑھیں یا مغرب میں پڑھیں، شمال میں پڑھیں یا جنوب میں پڑھیں، یہاں تو صرف ایک ملک میں ایک نوکری کا سکوپ ہوگا نا، یہاں تو ہر جگہ ایک ہی سکوپ ہے۔ یہاں نماز پڑھیں تو اللہ کی برکت، وہاں پڑھیں تو اللہ کی برکت، سمندر میں پڑھیں تو اللہ کی برکت، خشکی میں پڑھیں تو اللہ کی برکت۔ اس کو بولو خشکی میں جا کر انجینئرنگ کر کے دکھائے، وہاں تو خشکی میں بھی آپ جا کر پانی کے چشمے جاری کر دیں گے۔ جی ایسے کیے نا غلامان مصطفیٰ نے، چشمے جاری کیے ہیں نا۔ تو یہ پیچھے پیر اسلام میں نماز کا جتنا سکوپ ہے نا، کسی عبادت کا سکوپ نہیں ہے۔ ہاں بس برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ لیکن کون سی نماز؟ سیکھ کر، انجینئر سیکھ کر تو یار نوکری کرنے گیا ہے نا، ڈاکٹر بھی تو سیکھ کر کرنے گیا ہے نا، ایسے تو نہیں جا کر چیر پھاڑ کرتا ہم اپنے یہاں دے دیتے ہیں، چل بھی معافی کا ہے، ایسے دے رہے ہیں، نائی کو جا کر دو نا، پھر لگائے گا ٹیکا، لگ جائے گا پتہ، ایسا تو نہیں کرتے۔ تو یار یہ نماز بھی تو سیکھ کر ہی پڑھیں گے نا، بغیر سیکھے تو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترغیب دلائیں گے، آپ ترغیب دلا دیں داخلے کی، ہمارے امام صاحب کی سن لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی جامع مسجد کے اندر دعوت اسلامی دے ماتحت ہفتے دا کورس نماز سکھاون دا شروع تھیندا پے، جن کو سکھاون واسطے بلوچستان تو کتنا دور تو عالم دین آمدا پے۔ آپ کو چاہیے کہ گھر